السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم واقع کربلا اور اس کے پس منظر پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 18 ہے. اس کی آخری قسط ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت شیعوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نواسے رسول ہوں اور تم اس زمین پر اس سے ہم سے زیادہ کوئی اس وقت محترم نہیں ہے. یہ ساری باتوں، سب سے پہلی بات تو جہاں پہ جنگ کا ماحول ہو یہاں پر اس قسم کی تقریریں ممکن ہی نہیں ہیں. اچھا، پھر جیسے کمر دل دوشن جیسا جو ہے وہ ناہنجار قسم کا آدمی جس محفل میں ہو وہ وہاں اس بات کو تقریر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال جب جنگ شروع ہوئی، اب اس کے بعد شیعہ لوگ کیا روایت کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک سے مقابلہ ہوا. ان کے ایک آدمی آئے، ان کے ایک آدمی آئے، ان کے ایک آدمی آئے، ان کے سارا بکواس ہے. اس کو جلدی سے جلدی معاملے کو ختم کرنا تھا. وہ کیوں چاہے گا کہ جنگ طول کھینچے؟ ایک ایک آدمی نکلے، ایک ایک آدمی نکلے. تو ایک تو یہ جھوٹی روایتیں اس میں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اگر کسی راستے کی طرف چلنا چاہتے تو گھوم کر کربلا ہی آ جاتے تھے. سب بیکار باتیں، جھوٹی باتیں. پھر انہوں نے جا کر کے درخت توڑا تو دیکھا اس میں سے خون بہ رہا ہے، زمین اٹھایا تو دیکھا اس کے اندر مٹی لال ہے، تو اب بادل دیکھا تو وہ جو ہے وہ ایک دم پیلا ہے. یہ سب لوگوں نے کہانیاں رچی ہیں. نہ بادل پیلا ہوا ہے اور نہ خون ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد مجاہد کی طریقے سے سامنے آئے اور سامنے آنے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے جنگ پر آمادہ کیا، شہادت کی فضیلت بیان کی اور اپنے مقصد بیان کیے کہ ہم ان کے خلاف اگر ہم نے خروج کیا ہے تو اس کا مقصد ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے. ہمارے مزاج میں نہ خلافت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظلم کا جو ہے وہ کسی طریقے سے انسداد ہونا چاہیے. اپنے لوگوں میں یہ تقریریں کی، اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ جہاد ہے ہماری نظر میں. لوگ اس کو جو کچھ بھی کہیں لیکن میں اس کو جہاد کی غرض سے ہی آیا ہوں اور میں ظلم کے خلاف کبھی بھی جو ہے وہ اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا. اس پر ان کے گھر والوں نے زبردست ان کا سپورٹ کیا اور اس کے بعد یہ جنگ ہوئی. زیادہ سے زیادہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر جنگ ختم ہو گئی. شمر دل دوشن ہی پہلا شخص ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر چلایا اور انہی کی تیر سے وہ گھوڑے پر سے گرے. اور اس کے بعد جو ہے الگ الگ روایتیں ہیں کہ گرتے ہی جو ہے وہ کسی نے جو ہے دوسرا تیر مارا اور برچھی ماری اور اس کے بعد ایک صاحب نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کر دیا. جب حضرت حسین شہید ہو گئے، حضرت حسین کی شہادت کے وقت ہی تقریباً سارے مرد شہید ہو چکے تھے. لوگ کہتے ہیں ان کے پہلے اپنے لڑکے کو لائے، فلاں کو لائے. یہ سارے لوگ ایک ساتھ جنگ کر رہے تھے. ٹوٹل 150 آدمی تھے. سامنے 5 سے 10 ہزار کا کم سے کم لشکر تھا. شیعہ لوگ تو 40,000 کا لشکر بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5,000 تو کم سے کم لوگ تھے اور 5,000 آدمی کا 150 سے لڑنا فیس ٹو فیس زیادہ دیر تک جنگ نہیں چل سکتی ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دنیا کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن اس مرد مجاہد نے یہ ثابت کیا ہے کہ ظلم کتنا بڑا بھی پہاڑ ہو، مرد مجاہد اس کے سامنے جان دے سکتا ہے لیکن اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا. یہ سبق ہم کو دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب اس کے بعد کی جو کہانی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس سے پیش کیا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے اس کے ساتھ بے حرمتی کی. ایک صحابی رسول بیٹھے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی اور اس سر سے اس نے جو ہے ان کے دانت پر مارا اور مارنے کے بعد ان کو کچھ برا بلا کہا. ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد سے کہ تم کو شرم آنی چاہیے. جس دانت کو تم نے ڈنڈی سے چوہا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے چوما کرتے تھے. یہ بات جب اس نے کہی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ یزید کے سامنے ہوا، ایک روایت میں آتا ہے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے ہوا. لیکن یہ بات طے ہے کہ عبید اللہ بن زیاد جیسا کتا قسم کا آدمی ایسی بے حرمتی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یہاں سے یہ سر کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا سیریا. جب سیریا گیا تو ایک ہی مرد حضرت زین العابدین حیات تھے، زین العابدین ساتھ میں تھے، ساری کی ساری عورتیں تھیں. شیعوں نے تو عورتوں کے بہت ماتم اور
गिरेबान चाक करना, हालांकि ये सब सादात हैं, लिहाजा ये कोई चांस नहीं है कि अगर उनके घर में मौत हुई हो तो बाहर बैन कर रही हो और रो रो करके चिल्ला रही हो। उन सब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और उसके बाद सारी औरतें जो है वो कूफा से सीरिया भेजी गई। सीरिया के जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर यजीद के सामने रखा गया तो बाद लोग कहते हैं कि यजीद ने वो छड़ी की हरकत की और उस पर सहाबी रसूल ने उनको टोका। बहरहाल यजीद ये ऐसा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐसा किया। यजीद ने लोगों से कहा कि मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से वैसे भी खुश हो जाता, मैंने ये कब कहा था कि हुसैन का सर पेश करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने हुसैन के सर की डिमांड कभी नहीं की थी। ये सारी की सारी ज्यादती उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की है। अब सवाल ये होता है कि जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की ज्यादती है तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिलसिले में यजीद ने क्या किया? उसने गलती की तो आखिर उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन यजीद ने कोई भी हरकत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ नहीं की। अच्छा, अब इसका जवाब हमारे उलमा मुख्तलिफ अंदाज में देते हैं। सबसे पहला जवाब यह है कि अब्दुल्लाह बिन सबा और हजरत उस्मान के कातिलीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 4 साल तक रहे और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसलहत के तकाजे की बुनियाद पर उनको अरेस्ट नहीं कर सके। वैसे ही हालात कूफा के थे कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को उस वक्त अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, लिहाजा यजीद ने उनके साथ भी जो डील, जिस तरह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ के कातिलीन के साथ हजरत अली ने डील की थी, ऐसे ही जो है वो यजीद ने भी जो डील की। तो यजीद के ऊपर जो इल्जाम है कि यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया, लेकिन ये हकीकत है कि जो कूफा के हालात उस वक्त हो चुके थे, अगर पनिशमेंट दिया जाता तो कूफा हाथ से निकल जाता। फिर भी यजीद को कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देना था, बहरहाल इन्होंने नहीं दिया। अल्लाह ने क्या किया कि उसी कूफा में एक शख्स को पैदा किया और उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सर को काट करके सीरिया भेज दिया बतौर तोहफा यजीद को। जितने लोग हजरत हुसैन की शहादत में जिम्मेदार थे सबके सर कलम किए गए। अब यहां से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कूफा और यजीद के बारे में बात करते थे। अब जब ये औरतें को जा करके महल में रोका गया और उनके साथ यजीद ने बहुत अच्छा बर्ताव किया, फिर इन लोगों को मक्के भेज दिया गया। भेजने के बाद अब जिन लोगों ने जो खत लिखा था, इन्होंने बैठकर मीटिंग की। किसको खत लिखा था? हजरत हुसैन को, कि ये हम लोगों ने जो उनको खत लिखा और बुलाया और फिर हमारे खत लिखने की बुनियाद पर शहादत पेशाई, अब इसमें इनकी पार्टी बन गई, 2 पार्टी हो गई कि ये हमारी गलती है, लिहाजा हमको तौबा करना चाहिए। तो उन्होंने एक जमात बनाई, उसका नाम रखा तौवाबीन, तौबा करने वाली जमात। कि तौबा करने वाली जमात, तो उसने कहा तौबा ज़बानी नहीं होगा, तौबा अमली होगा। जितने लोग हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक हैं उन सबको कत्ल करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी तौबा कबूल होगी। तो बुलाने वाले भी शियाने अली थे, उसके बाद तौबा करने वाले भी शियाने अली थे, कूफा के सारे लोग शियाने अली थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो दारुस सल्तनत जो कैपिटल थी वो भी कूफा थी। अब इनको एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लिहाजा हमको तौबा करना चाहिए। तौवाबीन की जमात बनी और फिर उन लोगों ने 20 लोगों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमारा जो है वो शमरदिल दोशन भी मारा गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी मारे गए, बाद रवायत में अमर बिन साद भी मारे, अमर बिन साद भी मारे गए। बहरहाल कोई उसमें जो कमांडर की हैसियत है, इसमें एक और साहब थे हुसैन, वो सौफ से हुसैन है, वो भी मारे गए। तो बहरहाल जितने लोग इन्वॉल्व थे सब लोग मारे गए। बहरहाल लेकिन उसके बावजूद, सबके मारने के बावजूद भी हुसैन का बदला अदा नहीं हो सकता। लिहाजा इसको आप हमें, अब इसमें बहुत से सवालात आपके जहन में आए होंगे, कितने बड़े बड़े सहाबा हैं और ऐसा इनके समझ में नहीं आया और दुनिया छोड़ देना चाहिए था, आखिरत को पकड़ लेना चाहिए था। इन सब का जवाब अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कहना यह है कि इतने लोगों ने हजरत हुसैन को समझाया, आपको मैंने एक एक का नाम लेकर के
انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا. ایک تو یہ بات تھی. نمبر 2، حسین کو جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب حضور نے دیا تھا کہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس سردار کے لیے شہادت ہی جا کر کے اس درجے کو پکڑ سکتی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں شہادت رکھا اور دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو ظلم کے مقابلے میں ایک بندہ تنہا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بھلے ہی کتنی بڑی طاقت ہو پہاڑوں سے ٹکراتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں اللہ کی ایک مرضی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہادت کے بارے میں اب 10-5 منٹ بعد اور کر کے بات کر دیتے ہیں. یہ جو جہاد اور شہادت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سنیے اس کو غور سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی میں کبھی شہادت کا شوق نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ میں منافق ہو کر مر رہا ہوں. جس کو آپ نے اپنے ذہن سے نکال ہی دیا ہے، بلکہ ہم ہمارے علماء سب کچھ لکھتے ہیں ہر ٹاپک پر، جہاد پر لکھتے ہی نہیں ہیں. اور معلوم آپ کو جہاد پر نہ لکھنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ غلط لوگ جہاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اصل جو بندے ہیں، جو اسکالرس ہیں، وہ جہاد کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو جو نالج آتی کہاں سے آ رہی ہے؟ غلط ذریعے سے آ رہی ہے. لہذا جہاد کا غلط کانسیپٹ امت میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ جو لوگ بولنے والے، جو لوگ لکھنے والے ہیں، وہ مارے ڈر کے جہاد کے بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم جہاد کے بارے میں بولیں گے تو ہم ٹیررسٹ کہلائیں گے. لہذا ہم نے اس ٹاپک کو بند کر دیا ہے. میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور حکومتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں جو علم صحیح ہے اور صحیح جگہ سے اگر آپ نکلنا بند کر دیں گے تو غلط ذرائع سے کیا ہوتا ہے کہ وہ علم آتا ہے اور انسان اس کے ذریعے جو ہے بھٹکتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، اس پوری اردو دنیا میں، پوری اردو دنیا کی بات کر رہا ہوں، مولانا مودودی کے علاوہ کسی کی کتاب الجہاد کے اوپر نہیں ہے. اور یہ اس وقت انہوں نے لکھا ہے جب جماعت اسلامی یا جماعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور لکھنے کی وجہ صرف کیا تھی؟ اس وقت وہ الجمیت کے ایڈیٹر تھے، جو مولانا جمیعت العلماء جو پیپر نکالتی الجمیت، اس کے وہ ایڈیٹر تھے. مولانا ایک مجلس میں موجود تھے، ایک دم نوجوان تھے، 19 سال عمر تھی. اس وقت ایک یہاں پہ شخص تھا جس کا نام تھا سردانند. اس نے شدھی کی تحریک چلائی تھی. شدھی کی تحریک معلوم ہے؟ شدھ کہتے ہیں پیور کو، شدھ کہتے ہیں شدھی کہتے ہیں پیور کرنا، کسی کو پاک کرنا. اس نے تحریک چلائی تھی کہ مسلمانوں، تم ہندو تھے پہلے، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اپنے آپ کو پاک کر کے پھر ہندو ہو جاؤ. اس کی پوری آرگنائزیشن کا نام تھا شدھی تحریک. بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. وہ اتفاق سے اس شدھی تحریک کے چلانے والے کو ایک مسلمان نے جا کر کے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. جب وہ قتل کر دیا گیا تو بڑے بڑے جو لیڈر تھے، گاندھی جیسے آدمی نے بھی یہ جملہ کہنا شروع کیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ قسم کا مذہب ہے. ایک دو جملے انہوں نے تقریروں میں کہیں کہے، باقی لوگوں نے تو بہت کچھ کہا. تب یہ برادران تھے محمد علی، انہوں نے تقریر کی جامع مسجد سے کہ کاش کوئی ایسا عالم ہندوستان میں ہوتا جو جہاد کے اسلامک کانسیپٹ کو لوگوں کے سامنے رکھتا. تو مولانا مودودی اس مجلس میں موجود تھے. اب انہوں نے اس کو ٹھانا کہ میں اس ٹاپک پر کتاب لکھوں گا. اس کے بعد انہوں نے اس ٹاپک پر کتاب لکھی، الجہاد فی الاسلام. اور آج تک اس پورے ہسٹری میں 50-60 سال کی 70 سال کی ہسٹری میں اس ٹاپک پر کوئی کتاب لکھنے والا موجود نہیں ہے. کسی نے اگر لکھا ہے تو 2-4 لائن لکھ دیا ہے، 2-4 صفحے لکھ دیا ہے. لیکن جہاد کا پورا تصور بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا کہ ایک مسلمان جہاد کیسے کرتا ہے، جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں، جہاد واجب کب ہوتا ہے،
جہاد کے فضائل کیوں رکھے گئے ہیں, ظلم کے خلاف اصل جہاد ہوتا ہے, یہ ساری باتیں. اب چونکہ جہاد کو لوگوں نے ہر حال میں ٹیررزم کا نام دے دیا, لہذا اب جہاد صحیح پلیٹ فارم سے بولا نہیں جا رہا ہے. پبلک جہاد کے بارے میں غلط قسم کا نظریہ رکھتی ہے, اور کوئی کہیں سے فتویٰ دیتا ہے, کوئی کہیں سے فتویٰ دیتا ہے. جو ہمارے اکابرین ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں, لہذا ہم غلط فہمی کے شکار ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ٹیررزم کا الزام مسلمانوں پر لگتا ہے. اگر ابھی کسی سے بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کیا جائے جہاد کے ٹاپک پر تو وہ سراہے گا کہ صاحب یہ اصل جہاد, یہ تو ہمارے اندر بھی آنا چاہیے, کیونکہ جہاد ہوتا ہے ظلم کے خلاف. جہاد اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہے, کسی کے پیٹرول کو ہڑپ کر لینا ہے, کسی کے گولڈ کے اوپر قبضہ کر لینا ہے. اس کا نام جہاد ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کی سندھ پر حملہ کیا, صرف وجہ تھی کہ ایک عورت پر ظلم ہوا. تو حقیقت میں جہاد نام ہے ظلم کے خلاف اٹھنے کا. چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یزید نے ظلم کیا ہے, لہذا اس کے خلاف جہاد ہوگا. اس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد نہ زمین کے لیے ہوتا ہے, نہ کسی کے لیے ہوتا ہے, نہ مال کے لیے, نہ دو. آج جتنی لڑائی ہے سب کے پیچھے یا تو زمین ہے اور یا کیا ہے, پیسہ ہے. اس بنیاد پر اسلام اس کو جہاد مانتا ہی نہیں ہے. جہاد مانتا ہے پریشان حال پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.